بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک چینل الذکر۔ آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم اور فکر انگیز واقعہ ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو ضرور سنیں۔ اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا ایمسٹرڈم کیپٹل آف نیدرلینڈز کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ کو مطالعہ ابر آلود ہو گیا، موسلا دھار بارش ہونے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب وطن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور اپنے والد سے کہا، ابا چلے میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج موقوف کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی چلے جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ فوراً جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑپن کی خرمستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچہ تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہی۔ ادھر ادھر اس نے نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن بارش اور ٹھنڈک کے سبب شہر خاموش ہو گیا اور کوئی راہی نہ دکھائی دیا۔ قریب کی ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دے دوں۔ اس گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ پوری قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پہ آئیں جس کے چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق و مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹا۔ اگلے ہفتے جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی، پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق بھی نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، زندگی کا لطف چلا گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کا کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شدید کچھ لمحات کی دیری تھی
کہ یکایک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سے سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندہ نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کون ہے، کون کھڑکھڑاہٹ کر رہا ہے؟ اس خطرناک موسم میں میرے دروازے میں کس نے دستک دی ہے؟ وہ بھی ایک مسلسل بالآخر میں نیچے آ گئی۔ دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقصد سراپے کے وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا، بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ الطریق الی الجنہ جو میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتاب کو میں نے کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو آنسوں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور فندہ پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کی دہانے سے بچا لیا ہے۔ مسجد میں چاروں طرف اس کے جانب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تکبیرات کی صدائیں آنے لگیں اور مسجد گونج اٹھی۔ بے شک اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔